السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی انیلا یوسف نے سینڈ کی ہے۔ آئے میں آپ کو انہیں کی زبانی سناتی ہوں۔ ہمیں اس جگہ شفٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک مضافاتی علاقہ تھا۔ نگاہ جہاں تک بھی جاتی برفانی پہاڑ اور ارد گرد سبزے نے اس علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رکھا تھا۔ صفائی اور نفاست سے یہ علاقہ کمال کا تھا۔ یہاں کی آبادی 400 سے 500 کے قریب ہی تھی۔ گھر سے اتنی دور آنے کا مقصد میرا ڈپریشن تھا۔ 11 سال گزرنے کے باوجود ہم اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ پھر بھی میں اللہ سے نا امید نہ تھی، مگر پریشانی تھی کہ پیچھا نہ چھوڑے جا رہی تھی۔ ہاوا نے سوچا بہتر ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کیا جائے، سو ہم دونوں ساس سسر کی اجازت سے اس پرفضا مقام پر شفٹ ہو گئے۔ علاقے کی مناسبت سے خاور نے چھوٹا سا چائے کا ڈھابا کھول لیا۔ ڈھابے کے پیچھے 2 بڑے کمرے تھے جو ہم دونوں کی رہائش کے لیے کافی تھے۔ سامنے کے حصے میں 10-12 کرسیاں اور میز لگا کر اسے ایک ہوٹل کی شکل اختیار کر لی، جو کسی حد تک مناسب بھی لگا۔ میں نے خاور کا مکمل ساتھ دینے ڈھابے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ سارا دن گاہکوں کا تانتا بندھا رہتا، جس سے ڈھابے کی آمدنی میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ مصروفیت کی وجہ سے میرا دکھ بھی کچھ کم ہونے لگا۔ اس دن مجھے ڈھابے پہ صفائی کرتے رات کے 10:30 بج گئے۔ ابھی برتن میں ریک پر لگا رہی تھی کہ کسی کی سسکی پر پلٹی۔ وہ کوئی 17-18 برس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، جس نے اپنے ارد گرد چادر لپیٹ رکھی تھی، مگر غربت کے نشان واضح تھے۔ شاید کافی دنوں سے اس نے منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ بلکیس ذرا ہوشیار رہنا، آج کل اس علاقے میں وارداتیں ہو رہی ہیں۔ ہماری آمدنی اچھی ہو رہی ہے، کہیں چوری کے ارادے سے کوئی گھات لگائے نہ بیٹھا ہو۔ ابھی رات کو ہی خاور نے یہ بات میرے دماغ میں ڈالی تھی۔ ایک انجانے خطرے کی بو میں نے محسوس کی تو میں نے اپنے چہرے کے تاثرات اور سخت کر لیے۔ مجھے اندر سے یہ خوف بھی تھا کہ کیا معلوم چادر میں پستول چھپا رکھی ہو۔ کیا بات ہے، تمہیں کیا چیز چاہیے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے تھوڑا سا دودھ چاہیے، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے اور یہ لڑکی صرف دودھ کے لیے اتنی ٹھنڈ میں باہر نکلی۔ جہاں تک میری معلومات تھی، اس علاقے کے تقریباً ہر گھر میں بکری موجود ہوتی تھی۔ میں نے ٹٹولتی نگاہ اس پر ڈالتے مزید اس کو گھورا کہ واقعی کہیں چور نہ ہو، مگر وہ ایک بے چینی کی سی کیفیت میں گرد و پیش دیکھے جا رہی تھی۔ چہرے پر عجیب پیلاہٹ نمایاں تھی، جیسے کسی نے اس کو تمام خون نچوڑ لیا ہو۔ کچھ دیر سوچ کر میں نے پیالی میں دودھ ڈالا اور اسے تھما دیا، جسے اس نے جھپٹتے ہوئے پکڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے سامنے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ میں حیرت سے اسے گم ہوتا دیکھتی رہ گئی۔ رات کے وہ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کسی بچے کی سسکیوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ لمحے میں اد کھلی آنکھوں سے سوچتی رہی کہ یہ کیسی آواز ہے جس نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا، اور کچھ پل یوں ہی بیت گئے کہ اچانک بچہ اتنی شدت سے رویا کہ میرے خود کا وجود کانپ گیا۔ میں نے جلدی سے بستر چھوڑا اور کھڑکی کے قریب کھڑی ہو گئی۔ جس جگہ ڈھابا تھا اس کے نزدیک صرف 3 گھر تھے، باقی گھر کچھ فاصلے پر تھے۔ ایک ٹوٹی پھوٹی فیکٹری جس کی چھتیں تک گل سڑ گئی تھیں، مگر دیواریں اس قدر مضبوط تھیں کہ ہمارے ڈھابے اور بستی کے درمیان واقع تھی، مگر وہاں کوئی آتا جاتا تک نہ تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ مدت سے وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ ہم نے بھی کبھی اس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے جہاں تک یاد تھا، 7 والے گھروں میں سے کسی کے ہاں بھی چھوٹا بچہ نہ تھا، مگر یہ آواز۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی کا دوسرا پٹ کھولا۔ اندھیرے میں آنکھیں پاڑے میں ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ فیکٹری سے کوئی سایہ تیزی سے نکلا اور ڈھابے کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ دور دور تک کوئی انسان نہ تھا۔ رات کے 2:30 بجے تھے اور یہ سایہ۔ میں خوف سے ایک دم پیچھے ہٹی اور کھڑکی کو سختی سے بند کر دیا۔ میرے دل کی رفتار روٹین سے ہٹ کر تیز تھی کہ بچے کی دوبارہ سسکیاں سنائی دینے لگ گئیں۔ کوئی غیر مرئی قوت میرا کلیجہ کاٹ رہی تھی۔ سخت دباؤ کی وجہ سے میرا سانس لینا مشکل ہو گیا، تو خوفزدہ ہوتے ہی میں پیچھے ہٹنے لگ گئی۔ دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ تمام دیواریں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ سوچا کہ خاور کو اٹھاؤں، مگر دن بھر کے تھکے تھے۔ خاور کے خراٹوں کی آواز آئی اور میں ہمت نہ کر پڑی کہ ان کو جگاؤں۔ میں بھی اپنی سوچوں کو ہٹا کر دوبارہ سے چپکے سے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر دماغ بقیہ رات فیکٹری کے بچے کی سسکیوں میں ہی اٹکا رہا۔
اگلی صبح میری یہ آنکھ تھوڑی دیر سے کھلی۔ رات کا سارا واقعہ میرے ابھی مائنڈ میں چل رہا تھا اور میں بے چین تھی۔ لڑکی کا پرسرار طور پر آنا اور دودھ لے کر جانا، اچانک نظروں سے اوجھل ہو جانا، آدھی رات کو بچے کی سسکیاں اور فیکٹری سے وہ سائے کا نکل کر ڈھابے کی طرف جانا، یہ ساری گتھی میری سمجھ سے باہر تھی۔ خاور، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ناشتہ ان کے سامنے رکھ کر ان کے قریب بیٹھ کر سب بتانے کا میں نے فیصلہ کر لیا۔ کچھ دیر میں ان کو دیکھتی رہی، پھر رات والے واقعے کو سیم ٹو سیم میں نے ان کو سنا دیا۔ وہ بڑے غور سے اخبار پڑھتے ہوئے مصروف تھے۔ اچانک مجھے دیکھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے بلقیس؟ رات کے 2:30 بجے کھڑکی کھولے تم باہر دیکھنے لگ گئے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ ہم نیچے پورشن میں رہتے ہیں؟ کوئی کھڑکی کے ساتھ لگا شاید اسی انتظار میں ہو کہ وہ کب کھلے اور وہ حملہ آور ہو جائے۔ خاور نے بہت ناراضگی سے مجھے یہ بات کی۔ میں جو مزے لے کر بتا رہی تھی کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو، اپنی جگہ چپ ہو کر رہ گئی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ ہماری کھڑکی کے ساتھ بہت بڑی سڑک تھی، کوئی حملہ کر کے آسانی سے بھاگ سکتا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ سوچتے ہی میں لرز گئی، مگر بچے کی سسکیاں خاور کے غصے کے باوجود مجھے جھنجھوڑ رہی تھیں۔ اگلے ہفتے ہم شہر جا رہے ہیں بلقیس، امی کی طبیعت خراب ہے۔ فون پر کچھ اداس بھی لگ رہی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے خاور نے کچن کی کھڑکی کو مضبوطی سے بند کرتے مجھے بتایا۔ مجھے سن کر کوئی خاصی خوشی نہ ہوئی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل عجیب اندیشوں میں گھرا تھا، مگر میں خاموش رہی۔ تم ایسا کرنا کہ ایک پیپر پر 15 دن کے لیے ڈھابا بند رہے گا، یہ لکھ کر رکھ لینا، جانے سے پہلے ہم باہر لگا دیں گے، مطمئن انداز سے کہتے خاور مزے سے لیٹ گئے۔ میں خاموش ان کی باتیں سنتے رہی۔ صبح کی ڈانٹ مجھے ابھی تک یاد تھی۔ کچھ دیر وہ باتیں کرتے رہے، پھر وہ نیند میں چلے گئے، جبکہ میں کوشش کے باوجود سو نہ پائی۔ میں نے سوچا کہ کوئی کتاب پڑھتی ہوں۔ وقت دیکھا تو 12:25 ہوئے تھے۔ نہ جانے کیسی بے چینی تھی جو میرے اندر رچ گئی تھی۔ کتاب ہاتھ میں لی ابھی میں بیٹھی ہی تھی کہ بچے کی سسکی کی آواز سنائی دی۔ میرے تو کان کھڑے ہو گئے، دل پوری شدت سے دھڑکا۔ یا اللہ خیر، یہ کیا ماجرا ہے؟ کتاب ہاتھ میں تھامے میں کھڑی ہو گئی۔ خاور بے خبر سو رہے تھے۔ ہمت نہ ہوئی کہ میں انہیں آواز دے پاؤں۔ سسکیاں تیز سے تیز ہونے لگ گئیں۔ اب کی بات سسکیوں میں عجیب سا درد تھا، جیسے بچہ بھوک سے بلکے ہو یا کسی تکلیف میں ہو۔ میری روح تک بے چین ہو گئی۔ کمرے میں چکر لگاتے میں نے کئی بار سوچا، کھڑکی کھول کر دیکھتی ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو، مگر خاور کے غصے کی وجہ سے میں چپ ہو گئی کہ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ کسی کے دوڑنے کی آواز نے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ کہیں لوگ ٹھیک تو نہیں کہتے کہ فیکٹری میں جنات کا سایہ ہے؟ دل ایک دم سے بہت تیز دھڑکا۔ قدموں کی دھمک ڈھابے کی جانب جا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ایک دم سے رکتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے، جیسے کوئی بے چین روح ہو۔ میں خود پریشانی کے عالم میں قرآن آیت پڑھنے شروع ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ قدموں کی آہٹیں کم ہوتی گئیں اور دور چلی گئیں۔ میرے دل پر پڑا بوجھ قدرے کم ہوا تھا تو میرے حواس اپنی جگہ پر آ گئے، تو مجھے کچھ سکون سا ہوا۔ میں ایسے ہی ورد کرتی نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ روزمرہ کی طرح آج ڈھابے پر رش ذرا کم تھا۔ چاروں جانب دھند کے بادل چھائے تھے۔ پہاڑ کی چوٹیاں برف سے ڈھکی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ لوگ سردی کی وجہ سے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ میں بھی چادر کی بکل مارے دکان کے ایک کونے میں سوکھی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی اور باہر دیکھ رہی تھی کہ میں چونک پڑی۔ فیکٹری کے قریب دھند میں لپٹا وہی سایہ دوبارہ مجھے نظر آیا جو 2 دن سے میری نیندیں حرام کر رہا تھا۔ پھر سوچا کہ شاید نگاہ کا دھوکہ ہوگا۔ دوبارہ وہی نظریں میں نے جما دی کہ حقیقت ہے یا یہ دھوکہ۔ تم چائے پیو گے؟ خاور نے مجھے آواز دی۔ میں نے کہا کہ بنا لیں۔ میں نے اجازت دیتے دوبارہ نگاہیں گھمائیں۔ دھند میں اب کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میری چھٹی حس الارم دے رہی تھی کہ یہ ہو نہ ہو جنات ہی ہیں جو مجھے ڈرا رہے ہیں۔ خاور، ابھی میں نے وہ سایہ دیکھا تھا وہاں اس فیکٹری کے دروازے پر۔ میں نے انگلی کے اشارے سے انہیں بتایا۔ تمہارا دماغ ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا ہے، وہ سختی سے مجھے بولے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں خاور، رات کو بھی مجھے سسکیاں سنائی دی تھی، مگر آپ ڈانٹیں گے اس لیے اٹھا نہ سکی۔ میرے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتے رہے اور پھر نرمی سے بولے کہ دیکھو بلقیس، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں ایسے خیالات آتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بچے کی طلب کسے نہیں ہوتی؟ میں بھی اکثر خواب میں بچے کو ہی دیکھتا ہوں اور بہت سے بچے میرے ارد گرد کھیل رہے ہوتے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر خوشی سے اچھل کود کر رہا ہوں۔ خاور کے لہجے میں عجیب حسرت تھی۔ میں چند پل کے لیے خاموش ہی ہو گئی
وہ کافی دیر مجھ سے باتیں کرتے رہے مگر میں ان کی باتیں کہاں سن رہی تھی۔ میری تو نگاہیں فیکٹری کے دروازے پر ٹھہر سی گئیں۔ اس شام جلدی ہی ڈھابہ بند کر کے ہم دونوں کمرے میں دبک گئے تھے۔ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہاور نے کھڑکیاں سختی سے بند کرتے آگے پردے ڈال دیے تاکہ باہر کی کوئی آواز تک اندر نہ آ سکے۔ ہم دونوں سکون کی تلاش میں گھر سے اتنی دور آ گئے تھے۔ دوبارہ سے بے سکونی کی زندگی شامل کرنا ہمیں گوارا نہیں تھا۔ روز کی طرح باتیں کرتے ہم سو گئے۔ رات کا نہ جانے اب کون سا پہر تھا کہ کھٹ پٹ کی آواز سے میری نیند کھل گئی۔ کمرے کی لائٹس روشن تھیں جبکہ کمرے میں ہاور نہیں تھے۔ میں ایک دم گھبرا گئی کہ باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک گئی۔ ارے یہ ہاور اتنی رات کو باہر کیوں جا رہے ہیں؟ کہیں کوئی چڑیل یا جن نہ ہو۔ آگے میں سوچ نہ سکی۔ ننگے پاؤں میں باہر بھاگ گئی۔ باہر کا دروازہ کھولے ہاور اندھیرے میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر آگے بڑھی۔ 1 منٹ رکو بلقیس۔ ہاور نے منہ پر انگلی رکھے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہاور کی حرکات کچھ مشکوک لگ رہی تھیں کہ اس پل بچے کی گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی۔ وہ ایسی آواز تھی کہ جیسے چلانے سے گلا پھٹ جائے۔ میں نے خوف سے ہاور کو دیکھا۔ سنو تمہیں بچے کی سسکیاں سنائی دی؟ اس نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا۔ کیا آپ کو بھی سنائی دے رہی ہیں؟ میں نے خوف اور حیرت سے ان سے پوچھا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی تھی مگر میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ فیکٹری سے، میں نے انہیں بتایا۔ ہاور نے عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھا جیسے میری دماغی حالت پر شبہ ہو۔ تم جانتی ہو فیکٹری 40-50 سال سے بند پڑی ہے، وہاں سے بچے کی رونے کی آواز کا کیا مطلب؟ خیر صبح کے 4 بج رہے ہیں، صبح بستی والوں سے بات کر کے اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر آ گئے۔ اب نیند ہم دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس بار ہاور کی آنکھوں میں بھی بے چینی تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ رات کے واقعے کا ہمارے ذہن پہ ابھی بھی بہت اثر تھا۔ ہاور نے بغیر کسی رکے علاقے کے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے معاملہ بتایا جس پر سبھی مذاق اڑانے لگ گئے۔ کئی توہم پرست جنات کی کہانیاں گھرے واقعات بتانے لگے اور ہمیں ڈرا رہے تھے۔ ہاور نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا اور پولیس کو فون کر دیا۔ وہ ایک دم سے پولیس ڈھابے پر آ گئی۔ ہماری تمام بات سننے کے بعد پولیس ہماری ذمہ داری پر جانے کو تیار ہوئی۔ فیکٹری پر پرانی 10 کا بڑا سا تالا لگا تھا جس کو توڑ کر 3 پولیس مین اور ہم دونوں بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے۔ باقی بستی کے لوگ بڑے مجمع کی صورت میں باہر ہی کھڑے رہے۔ ان کے دماغوں میں جنوں اور بھوتوں کا ڈر تھا۔ خوف زدہ تو ہم بھی تھے کہ سچ میں وہاں خلائی مخلوق کا سامنا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے۔ بڑی سی راہداری جادو اور مکڑیوں سے اٹی پڑی تھی۔ لگتا تھا کہ صدیوں سے یہاں کوئی آیا تک نہیں ہے۔ میں خود دھڑکتے دل کے ساتھ آگے قدم بڑھا رہی تھی۔ میڈم جی اگر کچھ نہ ملا تو جانتی ہے نا کتنا جرمانہ آپ کو کرنا پڑے گا تھا۔ پولیس اہلکار کو اپنی جیب بھرنے کی جلدی تھی جبکہ میں اور ہاور سسکیوں کا راز جاننے کے پیچھے تھے۔ لیجیے دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ 2-3 کمرے چھان لینے کے بعد پولیس والے نے ہمیں کڑی نگاہوں سے دیکھا۔ میں خود بھی پریشانی میں گھری دیکھ رہی تھی کہ ماجرا کیا ہے کہ اچانک میری نگاہیں تیسرے کمرے پر ٹھہر سی گئیں۔ ہاں وہ وہی تھی جو وہ اس رات دودھ لینے آئی تھی۔ ہو بہو وہی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ کو تھامے حسرت لیے بے چینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ، لٹے ماتھے سب سفید پڑ چکا تھا۔ میں ایک دم سے چیخی، ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھیں ہاور، یہ وہی لڑکی ہے جو اس رات ڈھابے پر آئی تھی۔ میں نے بے چین ہو کر ہاور کو بازو پر جھپٹتے انہیں ایک دروازے کی طرف دھکیلا۔ میری حرکت دیکھتے ہی وہ لڑکی ایک دم سے اندر چلی گئی جبکہ پولیس کے ساتھ ہاور بھی مجھے خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگے۔ کیا کر رہی ہو؟ ہاور بازو چھڑاتے مجھ سے کچھ قدم پیچھے ہٹے جیسے کہ کوئی انہونی ہوئی ہو۔ ہاور وہی لڑکی اندر گئی ہے، میں نے ابھی دیکھا ہے۔ انہیں پیچھے ہٹتا دیکھ کر میں تیزی سے بولی کہ لڑکی بھاگ نہ جائے۔ او میڈم کیسی بیوقوف بنا رہی ہو، یہاں کوئی لڑکی وڑکی نہیں ہے۔ اس سنسان فیکٹری میں بھلا لڑکی کا کیا کام، جبکہ تالا بھی ہم نے آپ کے سامنے توڑا ہے۔ پولیس والے کی بات تو معقول تھی مگر میں نے اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو کیسے اس کی بات مانتی؟ نہیں جناب، میں نے خود دیکھا ہے۔ چلے نکلیں باہر۔ اس نے میری بات کاٹتے مجھے سختی سے دیکھا۔ بہت وقت ہمارا آپ نے ضائع کر دیا۔ پولیس نے باہر کو قدم بڑھانے کے لیے ہاور کو دیکھا۔ جی بہتر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو بلقیس۔ ہاور نے بھی اب ہتھیار ڈال دیے تھے اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا کہ اچانک قدم رکنے پڑے۔ بچے کی چیخ نے پولیس والوں کو بھی ہراساں کر دیا۔ دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہاں وہ لڑکی اور بچہ ہے۔ میں اس دروازے کی جانب بھاگی۔
مجھے دوڑتا دیکھ کر خاور اور وہ پولیس والے بھی میرے پیچھے آئے۔ کمرے کے اندر آتے ہی شدید بدبو کا بھبکا ہماری ناکوں سے ٹکرایا۔ ہلکی سی روشنی میں جگہ جگہ گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ لکڑی کے کچھ ٹوٹے پھوٹے بینچ اور ایک طرف گندے کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ ہوا میں عجیب سی بدبو تھی۔ دیوار کے ایک کونے میں 2-3 دن کا بچہ چیخ چیخ کر ہلکان ہو چکا تھا۔ ہم سبھی کانپ کر رہ گئے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا جیسے خود کا ہو۔ بچے میں زندگی کی رمق ابھی باقی تھی، جبکہ وہی لڑکی سامنے کھڑی تھی، چند فاصلے پر پڑی تھی، مگر وہ مر چکی تھی۔ اتنا دردناک منظر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میری آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ گئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس لڑکی کو مرے 3 دن ہو چکے تھے۔ بچے کو لیے ہم باہر نکلے۔ پولیس کی انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ لڑکی کے ماں باپ عرصہ دراز پہلے مر چکے ہیں۔ لڑکی اکیلی رہتی تھی۔ رشتہ داروں کے رویے نے اسے نشے کا عادی بنا ڈالا۔ کسی بھیڑیے نے اس کی معصومیت سے کب کھلا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ عرصے وہ بستی سے غائب رہی۔ جب نظر آئی تو اس حالت میں تھی۔ تب کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ تب فیکٹری کے اس کونے میں اس نے اس ننھی سی جان کو جنم دیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، مرنے کے بعد وہ ماں کی طرف بچے کو جدا نہ کر پائی۔ اسے اس کے ہاتھوں میں وہ سونپنا چاہتی تھی جو اسے حقیقی پیار دے سکے، جو کہ ہمارے حصے میں آیا، کیونکہ بستی کا کوئی بھی شخص اس ننھی سی ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ خاور نے اللہ کی رضا جان کر بچے کو گود لے لیا۔ ہم نے ڈھابا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور واپس اپنے گھر آ گئے۔ اللہ کی حکمت بس وہی جانتا ہے۔ اس نے ہمیں اس بچے سے نوازنا تھا، اسی لیے ہمیں اس پہاڑی علاقے میں پہنچایا۔ لیسا جی، آج کی کہانی تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔